بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ کی عمر 25 سال کی ہوئی اور آپ کی حسن سیرت اور آپ کی راست بازی، صدق اور دیانت کی عام شہرت ہو گئی اور آپ کو صادق اور امین کا خطاب دیا جا چکا، تو جناب ختیجہ بنت خویلد نے جو انتہائی پاکیزہ، نفیس، خوش اخلاق اور خاندان قریش میں سب سے زیادہ دولت مند تھی، ایسے حال میں اپنی شادی کا پیغام پہنچایا جب کہ ان کی عمر 40 سال کی تھی۔ پیغام عقد منظور ہوا اور حضرت ابو طالب نے نکاح پڑھایا۔ حضرت ابو طالب نے جو نکاح پڑھا تھا اس کی ابتدا اس طرح کی تھی: تمام تعریفیں اس خدائے واحد کے لیے ہیں جس نے ہمیں نسل ابراہیم اور ذریت اسماعیل سے قرار دیا۔ مورخین کا بیان ہے کہ حضرت ختیجہ کا مہر 12 اونس سونا اور 25 اونٹ مقرر ہوا، جسے حضرت ابو طالب نے اسی وقت ادا کر دیا۔ تاریخ میں ہے کہ جناب ختیجہ کی طرف سے عقد پڑھنے والے ان کے چچا عمر بن اسد اور حضرت رسول خدا کی طرف سے جناب ابو طالب ہیں۔ آپ نے 38 سال کی عمر میں کنڈ ہیرا، جسے جبل سور بھی کہتے ہیں، کو اپنی عبادت گزاری کی منزل قرار دیا اور اس کے ایک غار میں بیٹھ کر، جس کی لمبائی 4 ہاتھ اور چوڑائی 1.5 ہاتھ تھی، عبادت کرتے اور خانہ کعبہ کو دیکھ کر لذت محسوس کرتے تھے۔ یوں تو 2 4 شبانہ روز وہاں رہا کرتے، لیکن ماہ رمضان سارے کا سارا وہیں گزارتے تھے۔ مورخین کا بیان ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی عالم تنہائی میں مشغول عبادت تھے کہ آپ کے کانوں میں آواز آئی: یا محمد! آپ نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی دکھائی نہ دیا۔ پھر آواز آئی، پھر آپ نے ادھر ادھر دیکھا، ناگہاں آپ کی نظر ایک نورانی مخلوق پر پڑی۔ وہ جناب جبرائیل تھے۔ انہوں نے کہا: اقرا پڑھو۔ حضور نے ارشاد فرمایا اقرا کہا اور پڑھو۔ انہوں نے عرض کی: اقرا بسم ربک الذی خلق۔ پھر آپ نے سب کچھ پڑھ دیا، کیونکہ آپ کو علم قرآن پہلے سے حاصل تھا۔ جبرائیل کی اس تحریک اقرا کا مقصد یہ تھا کہ نزول قرآن کی ابتدا کی جا سکے۔ اس وقت آپ کی عمر 40 سال 1 یوم تھی۔ اس کے بعد جبرائیل نے وضو کی طرف اشارہ کیا اور رکعت بتائیں جو حضور کو متوجہ کیا۔ چنانچہ حضور والا نے وضو کیا اور نماز پڑھی۔ سب سے پہلے جو نماز پڑھی گئی وہ ظہر کی تھی۔ پھر وہاں سے اپنے گھر تشریف لائے اور خدیجۃ الکبریٰ علی ابن ابی طالب سے واقعہ بیان فرمایا۔ ان دونوں نے اظہار ایمان کیا اور نماز عصر ان دونوں نے باجماعت ادا کی۔ یہ اسلام کی پہلی جس میں رسول کریم امام اور حضرت ختیجہ اور حضرت علی اور حضرت ابوبکر صدیق شامل تھے۔ جب کفار قریش نے دیکھا کہ اسلام روز افزوں ترقی کرتا چلا جا رہا ہے تو سخت مضطرب ہوئے۔ پہلے تو چند قریش دشمن تھے، سب کے سب مخالف ہو گئے اور بروایت ابن ہشام ابن ابو جہل بن ہشام، شیبہ، عتبہ بن ربیعہ، نصر بن حصار، عاص بن وائل اور عتبہ بن ابی معیط ایک گروہ کے ساتھ رسول خدا کے قتل پر کمر بند ہو کر حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور صاف لفظوں میں کہا کہ محمد نے ایک نئے مذہب کا اعتراض کیا ہے اور وہ ہمارے خداؤں کو ہمیشہ برا بھلا کہا کرتے ہیں، لہٰذا انہیں ہمارے حوالے کر دو، ہم انہیں قتل کرنا چاہتے ہیں، یا پھر آمادہ جنگ ہو جاؤ۔ حضرت ابو طالب نے اس وقت انہیں ٹال دیا اور وہ لوگ واپس چلے گئے اور رسول کریم اپنا کام برابر کرتے رہے۔ چند دنوں کے بعد دشمن پھر آئے اور انہوں نے آ کر شکایت کی اور حضرت کے قتل پر اصرار کیا۔ حضرت ابو طالب نے ان حضرت سے واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ اے چچا، میں جو کہتا ہوں کرتا ہوں، میں کسی کی دھمکی سے مرعوب نہیں ہو سکتا اور نہ کسی لالچ میں پھنس سکتا ہوں۔ اگر میرے ایک ہاتھ پر آفتاب اور دوسرے پر ماہتاب رکھ دیے جائے اور جب ہی میں تکمیل حکم خداوندی سے باز نہیں آؤں گا، میں جو کرتا ہوں حکم خدا سے کرتا ہوں، وہ میرا محافظ ہے۔ یہ سن کر حضرت ابو طالب نے فرمایا: بیٹا، تم جو کرتے ہو وہ کرتے رہو، میں جب تک زندہ ہوں تمہاری طرف کوئی نظر اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔ تھوڑے عرصے کے بعد برویت ابن ہشام ابن حسین کفار نے ابو طالب سے کہا کہ تم اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دو، ہم اسے قتل کر دیں اور اس کے بدلے میں ایک نوجوان ہم سے اپنی مخزون میں سے لے دو۔ حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ تم بعید اور از عقل باتیں کرتے ہو، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ کیوں کر ممکن ہے کہ میں تمہارے لڑکے کو لے کر اس کی پرورش کروں اور تم ہمارے بیٹے کو قتل کر دو؟ یہ سن کر ان کی آتش غضب اور بڑھاؤ تیز ہو گئی اور وہ ان کے ستانے پر پھر تل گئے۔ حضرت ابو طالب نے ان کے رد عمل میں بنی ہاشم اور بنی
مطلب سے امداد چاہی اور دشمنوں سے کہلا بھیجا کہ کعبہ و حرم کی قسم، اگر محمد کے پاؤں میں تمہاری طرف سے کانٹا بھی چبھتا تو میں سب کو ہلاک کر دیتا۔ حضرت ابو طالب کے اس کہنے پر دشمن کے دلوں میں آگ لگ گئی اور وہ حضرت کے قتل پر پوری طاقت سے تیاری کرنے لگے۔ حضرت ابو طالب نے جب حضرت کی جان کو خطرہ محسوس دیکھا تو ان لوگوں کو لے کر جنہوں نے حمایت کا وعدہ کیا تھا، جن کی تعداد حیات القلوب 40 تھی، محرم 7 بحیثیت شیب ابی طالب کے اندر چلے گئے اور ان کے اطراف کو محفوظ کر دیا۔ کفار قریش نے ابو طالب کے اس عمل سے متاثر ہو کر ایک عہد نامہ مرتب کیا جس میں بنی ہاشم اور بنی مطلب سے مکمل بائیکاٹ کا فیصلہ تھا۔ تبری میں ہے کہ اس عہد نامہ کو منظور بن اکرمہ بن حشام نے لکھا، جس کے بعد ہی اس کا ہاتھ شل ہو گیا۔ دشمنوں نے شیب کا چاروں طرف سے بھرپور محاصرہ کیا تھا اور انہیں مکمل قید میں مقید کر دیا۔ اس قید نے اہل شیب پر بڑی مصیبت ڈالی۔ جسمانی اور روحانی تکلیف کے علاوہ رزق کی تنگی نے انہیں تباہی کے کنارے پر پہنچا دیا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ وہ دیندار درختوں کے پتے کھانے لگے۔ ناطے کنبے والے اگر چوری چھپے کچھ کھانے پینے کی چیز پہنچا دیتے اور انہیں معلوم ہو جاتا تو سخت سزائیں دیتے۔ اسی حالت میں 3 سال گزر گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب اہل شعیب کے بچے بھوک سے بے چین ہو کر چیختے چلاتے تھے تو پڑوسیوں کی نیندیں حرام ہو جاتی تھی۔ اس حالت میں بھی آپ پر وحی نازل ہوتی رہی اور آپ کا کار رسالت انجام دیتے رہے۔ 3 سال کے بعد حشام بن عمرو بن حرث کے دل میں یہ خیال آیا کہ ہم اور ہمارے بچے کھاتے پیتے ہیں اور عیش کرتے ہیں اور بنی ہاشم اور ان کے بچے فاقہ کشی کر رہے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ پھر انہوں نے چند آدمیوں کو ہم خیال بنا کر قریش کے اجتماع میں اس سوال کو اٹھایا۔ ابو جہل اور اس کی بیوی ام جمیل، جسے بزبان قرآن مالطہ المحتب کہا جاتا ہے، نے مخالفت کی، لیکن عوام کے دل بسیج گئے اور اسی دوران میں حضرت ابو طالب آ گئے اور انہوں نے کہا کہ محمد نے بتایا ہے کہ تم نے جو عہد نامہ لکھا ہے اس سے دیمک چرا گئی ہے اور کاغذ کے اس حصے کے سوا کچھ جس پر اللہ کا نام ہے سب ختم ہو گیا ہے۔ اے قریش بس ذلت کی حد ہو چکی، تم اپنے عہد نامہ کو دیکھو۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا سچ ہوا تو انصاف کرو اور اگر جھوٹ ہو تو جو چاہو کرو۔ حضرت ابو طالب کے اس کہنے پر عہد نامہ منگوایا گیا اور حضرت رسول کریم کا ارشاد اس کے بارے میں منوعاً بالکل صحیح ثابت ہوا، جس کے بعد قریش شرمندہ ہو گئے اور شعیب کا ساتھ ٹوٹ گیا۔ اور اس کے بعد حشام بن عمرو بن حرث اور اس کے 4 ساتھی ان تمام لوگوں کو جو اس میں مسحور تھے ان کے گھروں میں پہنچا دیا۔ آج کی میری ویڈیو اتنی ہی۔ اگر آپ کو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کر دیا کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد حاصل ہو سکے۔ اللہ حافظ۔